بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو اپنے چینل اسلامک اردو ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک بہت ہی افضل وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں ربیع اول جو ہے وہ کا مہینہ بابرکت مہینہ افضل مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ گزارشات تھیں آپ سے، وہ آپ کو بتانی تھیں کہ دیکھیں ربیع اول جو ہے وہ اتنا افضل مہینہ ہے کہ اس مہینے کی برکت کی اصل جو وجہ ہے وہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک اس مہینے میں ہوئی۔ دنیا کی جو تاریکی تھی وہ روشنی میں تبدیل ہوئی، کفر کے جو اندھیرے تھے وہ اسلام کی روشنی سے منور ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ربیع اول جو ہے اس میں ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں جس بندے سے، جس آدمی سے یا جس شخصیت سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو وہ جو چیز کھانا پسند کرتا ہے، پہننا پسند کرتا ہے، اس کو انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی یہ چیز اچھی لگی ہے اور میں اسی طرح جو ہے وہ اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ پہنوں گا، پڑھوں گا، لکھوں گا، جو بھی ایسی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں وہ کام ربیع اول میں کرنے چاہیے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، ان کو پسند تھے، اور ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے جو کام انہوں نے نہیں کیے۔ جلوس نکال لینے سے، ان دنوں میں ہری جھنڈیاں لگا لینے سے یا محرم میں مجالس میں جانے سے وہ حق ادا نہیں ہوتا جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل طریقے سے کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ان کے بتائے ہوئے طریقے جو بھی انہوں نے سکھایا، ہم تک پہنچا، وہ کام ہمیں کرنے چاہیے۔ اور آتا ہوں آپ کو آج وظیفہ بتا رہا ہوں کہ کیا وظیفہ ہے وہ۔ تو وظیفہ وہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی، یہ اتنا افضل جو ہے وہ درود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میں دن کا ابتدائی ٹائم جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، آپ پہ درود بھیجتا ہوں، تو اللہ کے نبی سے نے کہا کہ اس میں اور اضافہ کرو۔ پھر اس نے کہا کہ میں ظہر تک پڑھوں، تو کہا کہ آپ اس کا اور اضافہ کریں۔ انہوں نے کہا میں 24 پورا دن پڑھوں، تو کہا پورا دن پڑھیں آپ، اس سے اضافہ کریں، آپ اور زیادہ پڑھیں۔ تو اللہ کے نبی نے آخر میں یہ کہا کہ درود ابراہیمی جو بندہ پڑھتا ہے مسلسل، اب ذکر اذکار میں کرتا رہتا ہے اس کا، تو وہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے، دنیا و آخرت کا۔ کیوں؟ جو جائز ہے وہ اس کو ملے گی دنیا و آخرت میں، اور سب سے بڑا افضل یہ ہے کہ وہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا۔ آپ نے جو ہے شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھا کے کہا کہ وہ اس طرح میرا ساتھی ہوگا جنت میں۔ تو دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 12 ربیع اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ آپ نے جب چاند دیکھیں آپ تو آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس چاند کی برکت سے اور اس بابرکت مہینے کی وجہ سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے رزق میں جو ہے اس تنگی کو دور فرما، ہمارے مسائل کو دور کر، یا اللہ ہمیں جو ہے جو صاحب اولاد نہیں ہیں ان کو صاحب اولاد بنا۔ اور یہ درود ابراہیمی اس دن سے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے متواتر، یا یکم ربیع اول کو یا 12 ربیع اول سے۔
تو 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کثرت جو درود ابراہیمی کی ہے وہ 300 ہے، مطلب اس سے زیادہ آپ پڑھیں تو وہ اچھا ہے، مگر کثرت جو ہوتی ہے جس کو کثرت کہہ سکتے ہیں وہ 300 ہے، 300 سے کم نہیں۔ تو آپ نے یہ درود پڑھنا ہے اور اس کو دعا کرنی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ جو افضل وہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان یہ درود ابراہیمی پڑھتا رہے گا اس کو اور وظائف کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس نے زندگی کے معمول بنا لیا تو وہ جو خواہش کرے گا جائز اس کی پوری ہوگی، مال و دولت، اولاد، جو بھی ہے، سکون، سب کچھ، اس کو الگ وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی جو سہولت ہے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ چلتے پھرتے اس درود ابراہیمی کو پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، باوضو ہو کے پڑھے تو اچھا ہے۔ اور اس سے سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ باوضو میں ہو کے پڑھے وہ۔ اور دیکھیں جو انسان یہ وظیفہ کرتا ہے اس کو اللہ جو ہے ایک تو انسانوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور دوسرا اس کے چہرے پہ جو ہے خوبصورتی آتی ہے، اللہ کا نور آتا ہے، اور جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں اللہ ان میں اس کو افضل کر دیتا ہے۔ تو اس کا آپ ذکر کریں، جو ہے درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، بہت افضل ہے، یہ بہت ہی افضل ہے۔ اور اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ جو آدمی درود ابراہیمی مجھ پہ پڑھتا رہے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس طرح شہادت کی انگلی کے ساتھ ہاتھ مبارک جو ہے وہ سامنے کر کے کہا کہ وہ اس طرح میرا ساتھی ہوگا، دونوں انگلیوں کو جو ہے بتایا، شہادت کی انگلی اور ساتھ بڑی انگلی کے ساتھ۔ تو دوستو اس مہینے میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ جائز جو بھی آپ دعا اللہ سے مانگیں وہ قبول ہوگی۔ اور جو انسان اس درود ابراہیمی کو اپنی جو ہے وہ زندگی کا معمول بنا لے گا اور ہر دم پڑھتا رہے گا تو اس کا یہ ہے کہ اس کو اور وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی مطلب صاحب اولاد نہیں ہے تو صاحب اولاد کے لیے دعا کرے گا تو اللہ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے، رزق کی تنگی کو دور فرمائیں گے، گھریلو مسائل کو دور کریں گے، جو بھی کام جائز ہو وہ اس درود پاک کی برکت سے اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 300 مرتبہ کم سے کم اس درود کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے، چلتے پھرتے پڑھیں یا ایک جگہ بیٹھ کے پڑھیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔